السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول کرے، نور قرآن سے ہم تمام کو مالا مال کرے۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ عرش پر ہے ان کی ہر سو جلوہ گستر ایڈیاں، عرش پر ہے ان کی ہر سو جلوہ گستر ایڈیاں۔ میں فدا کیا خوب ہے تسکین مضطر ایڈیاں، روتی صورت کو ہنسا دیتی ہیں اکثر ایڈیاں، روتی صورت کو ہنسا دیتی ہیں اکثر ایڈیاں۔ دافع ہر کرب و آفت ہے وہ یاور ایڈیاں، دافع ہر کرب و آفت ہے وہ یاور ایڈیاں، بندہ عاصی پہ رحمت بندہ پرور ایڈیاں، بندہ عاصی پہ رحمت بندہ پرور ایڈیاں۔ نور کے ٹکڑوں پہ ان کے بدر و اختر بھی فدا، نور کے ٹکڑوں پہ ان کے بدر و اختر بھی فدا، مرحبا کتنی ہے پیاری ان کی دلبر ایڈیاں، مرحبا کتنی ہے پیاری ان کی دلبر ایڈیاں، ان کی رفعت واہ واہ کیا بات اختر دیکھ لو، ان کی رفعت واہ واہ کیا بات اختر دیکھ لو، عرش اعظم پر بھی پہنچی ان کی برتر ایڈیاں، عرش اعظم پر بھی پہنچی ان کی برتر ایڈیاں، عرش اعظم
پر بھی پہنچی ان کی برتر ایڑیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 249 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ۔ تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ معزز سامعین، لاسٹ ویک ہم نے حضرت شمویل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے طالوت، جن کو شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا تھا، اس کا تذکرہ ہم نے لاسٹ ویک سنا۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی آیت کے متعلق ہے اور اسی واقعے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک ہے طالوت اور ایک ہے جالوت۔ طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہے جن کو شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا، لیکن جالوت وہ تو بنی اسرائیل کا دشمن ہے اور ظالم بادشاہ تھا۔ تو یہ دونوں طالوت اور جالوت کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے
طالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تو تقریباً 80,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، چونکہ حضرت شمیل علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ تم پر بادشاہ مقرر ہوگا تو جہاد بھی فرض ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے منہ پھیر لو۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم منہ نہیں پھیریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ جاؤ جالوت سے جا کے جنگ کرو۔ اب 80,000 لوگ بنی اسرائیل کے جمع ہوئے اور طالوت کے ساتھ وہ جو ہے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں جو جالوت تھا ظالم بادشاہ، وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص مانا جاتا تھا اور لوگوں میں اس کی ایک ہیبت تھی، لوگوں کو اس کے تعلق سے ایک ڈر اور خوف رہتا تھا۔ اور وہ جو ہے جالوت، وہ اپنے لشکر میں سب سے آگے رہتا تھا اور اس کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ ابھی اس کا لشکر اس تک نہیں پہنچتا تھا، لیکن وہ دشمن کو شکست دیتا تھا اور اپنے فتح کو لوگوں میں منوا لیتا تھا۔ جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا تو طالوت نے اہل لشکر سے کہا عنقریب تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جس نے اس دریا کا پانی سیر ہو کر پیٹ بھر کر پی لی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے صرف ایک چلو پی لیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ تو اب چونکہ ایک آزمائش تھی تو 4,000 کے سوا باقی جتنے تھے جالوت کی ہیبت سے اس دریا سے پانی انہوں نے پی لیا، اور ان 4,000 افراد نے ہی اس دریا کو پار کیا، اور باقی 74,000 لشکری دریا پار نہیں کر سکے۔ اور جن لوگوں نے سیر ہو کر پیا تھا، پیٹ بھر کر پیا تھا، تو ان کا مسئلہ یہ ہوا چونکہ انہیں پیٹ بھر کر پینے سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے پی لیا، تو پینے کے باوجود بھی وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے تھوڑا سا پانی پی لیا تھا انہیں پیاس بالکل نہ لگی۔ اور جب طالوت نے ان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ دریا عبور کر لیا اور انہوں نے جالوت ظالم بادشاہ کو آتا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بھی 3,600 تقریباً وہ واپس ہو گئے، اور جو طالوت بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، ان کے پاس صرف جو ہے اہل بدر کے تعداد کے مطابق صرف 313 باقی رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس دریا کو انہوں نے عبور کیا تھا، پار کیا تھا، وہ فلسطین میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالوت کا جو لشکر تھا اس میں تقریباً 1,03,313 افراد پر مشتمل تھے۔ 313 افراد کے علاوہ باقی سب کے سب نے اس دریا کا پانی پی لیا تھا، یعنی پیٹ بھر کر پی لیا تھا۔ تو اب بچے کتنے؟ صرف جو ہے 313 حضرت شمیل علیہ السلام کے ساتھ اور طالوت کے ساتھ بچے ہوئے تھے۔ اکثر تو ڈر گئے، لیکن جو 313 مسلمان تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن میں بھی آتا ہے جو لوگ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے قلیل جماعت، تھوڑی سی جماعت کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کے لیے دعا کی، اور دعا ہی وہ ایک واحد ہتھیار ہے بندے مومن کے پاس کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن یہ چیز کافروں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو جو ہے ایک زرہ دی، جو جنگ میں جو چیز پہنی جاتی ہے، اور فرمایا جس شخص کے جسم پر یہ زرہ فٹ ہو جائے اللہ کے حکم سے، وہی شخص جالوت ظالم بادشاہ کو قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر 251، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ،
اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ اگر لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب دونوں لشکر بنی اسرائیل اور دشمن آمنے سامنے آ گئے میدان جنگ میں، تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والے کو طلب کیا۔ وہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوت اور اس کا جسم دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا طاقتور اور اس کا جسم بھی بہت بڑا تھا۔ طالوت نے اس بات کو دیکھ کر اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ پھر وہی بات آئی کہ وہ زرہ دیا گیا کہ وہ جس پر فٹ ہوگا وہی ظالم کو قتل کرے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ فٹ ہوا اور آپ نے اسے پہن لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زرہ کو پہن لیا اور 3 پتھر آپ نے اٹھائے، اور جو ہی آپ نے اٹھائے 3 پتھر مل کر ایک بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو نکال کر اپنی منجنیق میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدد کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھ کر اللہ اکبر آپ نے پکارا تو انسان اور جنات کے علاوہ تمام فرشتے اور حاملین عرش سب نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ جب جالوت نے اللہ اکبر کی گونج اس نے سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا نے مل کر گویا کہ اس پر حملہ کر دیا۔ زور سے ایک آندھی چلی اور ایک اندھیرا چھا گیا۔ جالوت خود الٹ کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے منجنیق میں پتھر ڈال کر اسے چھوڑا تو اس سے 3 پتھر نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پتھر جالوت کے پیشانی پر لگا اور وہ آر پار ہو گیا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ دوسرا پتھر جو تھا وہ لشکر جالوت کے رائٹ سائڈ میں گرا تو وہ سب تباہ ہو گئے۔ تیسرا پتھر وہ ان کے ظالموں کے لشکر کے لیفٹ سائڈ میں گرا تو انہیں یوں لگا جیسے کہ ان پر کوئی پہاڑ آ کر گرا ہے۔ سب پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ایک دوسرے کو پاؤں تلے رونتے گئے اور کچلتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح اور کامرانی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل وہ بہت خوش ہوئے اور پھر طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھا ملک دے دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اور ایک عرصے کے بعد طالوت نے وفات پائی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے قبضے میں آ گئی۔ طالوت کی حکومت وہ تقریباً 40 سال تک رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے سلطنت کو سنبھالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا کی اور ان کو زرہ بنانے کا عمل بھی سکھایا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو ان کے ساتھ وہ بھی پہاڑ اور درخت بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کے لشکر کے فساد کو طالوت اور اس کے لشکر سے دور فرما دیا تھا،
اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ جو نیکوکاروں کی برکت سے گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے ان پر بادشاہ مقرر فرما دیا، پھر جہاد کا حکم فرمایا، پھر ان پر فضل یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جسے نبی انہیں عطا کیا اور ان کے ذریعے اس شر کو دور فرما دیا، ظالم بادشاہ کو قتل کرا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کی حکمت کو بھی سمجھا دیا، فرما دیا لفسادت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ یعنی حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جالوت سے جہاد کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا اور انہیں شکست دے دی تھی، مسلمانوں کا جینا اس نے دوبر کر دیا تھا اور تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو اس جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ سمجھے گراس ہوتے ہیں، اگر نہ کاٹی جائے تو وہ کھیت کو جو ہے برباد کر دیں گے۔ اگر آپریشن کے ذریعے آدمی کے جو ہے فاسد مادے جو ہوتے ہیں اس کو نکالا نہ جائے تو بدن بگڑ جائے، اور اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں، انہیں سزا نہ دیے جائیں تو امن برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، ظالم، سرکش کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ جی نہیں سکیں گے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنا ہر ایک کی بس کا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، طالوت اور جالوت کے، بنی اسرائیل کے، سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور قرآن میں وہ موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اور یہ غیب کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا، یہ نبوت کی دلیل ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ہسٹری پڑھا تھا، نہ ہی کسی استاد کے صحبت میں بیٹھے۔ پھر ایسے آپ نے ایگزیکٹ جو ہے درست واقعات، سٹوریز آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سچے رسول ہیں، یعنی وہی بات آپ بیان فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے آپ پر نازل فرماتا ہے۔ ان آیتوں میں اشارہ ان ہزاروں اسرائیلیوں کی طرف ہے جو تعاون کی بیماری کی وجہ سے موت کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی تھی، پھر ایک نبی کی دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا اور طالوت کو بادشاہ بنایا، اور اس کی بادشاہت کی دلیل پر تابوت سکینہ، تابوت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور عمالقہ اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرایا۔ اور یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان آیتوں کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ ہر زمانے میں رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، یہودیوں نے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے واقعات کو ان کے سامنے رکھ دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور ان کا انکار ہوتا رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے سب کچھ بتانے کے باوجود بھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، رسولوں کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی رسول بھیجے گئے تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، جبکہ رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے
جو لوگ اسے قبول کر لیں وہ مومن مانے گئے، لیکن کسی رسول کو بھی جبراً مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں اس کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بعض ضدی اور ہٹ درمی لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آج ہماری تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 تک ہوئی، اور یہاں پر جو ہے اس آیت کے ختم ہونے پر دوسرا سپارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، تیری نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين. اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم.